باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بزرگوں اور میرا عزیز نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے طلباء، دو لفظ میں نے پڑھے ایک آیت کے، دو لفظ فاذکرونی اذکرکم۔ فاذکرونی کا بالکل سادہ ترجمہ یہ ہے مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ۔ کیا جی؟ مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا اپنی اعضاء کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایتوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہم پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ عمل تو ہے صحیح نہیں، علم ہے پکا نہیں۔ اگر علم صحیح ہوتا تو عمل بھی صحیح ہوتا۔ علم کو چاہیے عمل، اور ان دونوں کو چاہیے اخلاص، یعنی اللہ راضی ہو جائے ہمارے عمل سے۔ یہ چیزیں فاذکرونی، یاد کرو ترجمہ، فاذکرونی یاد کرو مجھ کو میری اطاعت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو مجھ کو میری اطاعت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ آپ کو سلام کرنا ہے کسی کو، میرے پیارے نبی نے جو سلام کے الفاظ ادا فرمائے، اپنی پیاری زبان مبارک سے ایسا سلام کرو۔ السلام، بولو ذرا، السلام 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 علیکم۔ اگر ہم ایسا سلام کریں گے تو ہماری نسبت پہنچے گی، ہمارے الفاظ ایسے ادا ہوں گے جیسے پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا سلام کیا، اس کے علاوہ وہ سلام نہیں ہوگا، وہ سلام نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی چند سنتیں ہیں، اور مسجد سے نکلنے کے لیے بھی چند سنتیں ہیں، اور گھر میں داخل ہونا بھی سنت طریقہ ہے، اور گھر سے باہر نکلنا بھی سنت طریقہ ہے۔ لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ صرف سنت بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہونا سنت ہے۔ سنت ہے، گھر میں، دکان میں، اپنے مکان میں سیدھے پیر سے داخل ہونا سنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صرف مسجد میں داخل ہونا سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دکان پر جاؤں گے، آپ مکان میں داخل ہوں گے، آپ زینے پر چڑھو گے، سیدھے پیر سے چڑھنا، سیدھے پیر سے داخل ہونا۔ دکان میں، مکان میں اگر ہمارا کوئی آدمی ہے تو سلام کرو، اور اگر کوئی نہیں ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے نبی فرما السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھو۔ اور پھر پیارے نبی پر درود پڑھو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی سنت ہے۔ تیسری سنت کیا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنا۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا غریب ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، میری سنت پر ادا کیجئے۔ گھر میں داخل ہونے جب تم گھر میں داخل ہو، یہ ساری پریشانی اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ میرے پیاروں، ہاتھ دھونا، 3 بار ہاتھ دھونا گٹھوں تک مستقل ایک سنت ہے پیارے نبی کی۔ سن رہے ہو؟ 3 بار گٹھوں تک دونوں ہاتھ دھونا پیارے نبی کی سنت ہے۔ اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے سنت ادا ہو گئی، جتنے کام کرو گے وہ سب کام ان ہاتھوں سے نفع والے ہوں گے، نقصان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاتھ دھوئے 3 بار ہاتھ دھونا مستقل سنت ہے گٹھوں تک، سنت ادا ہو گئی پیارے نبی کی۔
حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ سنت ادا ہو گئی، لیکن اس کی برکتیں یہ ہوں گی کہ ان ہاتھوں سے جو بھی کام کرو گے نقصان نہیں ہوگا، نفع والے کام ہوں گے، جو بھی کام کرو گے اس کا نفع ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو کتنی بار ہاتھ دھونا گٹھوں تک؟ تین مرتبہ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زکریا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، اتباع سنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھایا ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر، بات دھیان سے سننے کی ہے، اتنا بڑا احسان ہے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ غریب امیر ہر برادری کا آدمی لاؤ دارالعلوم میں داخل اور پڑھو، جا کر کے علم حاصل کرو۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، تین ہی تو مقام ہے، تین مقام ہے۔ بچوں کو مدرسے میں بھیجو علم حاصل کرنے کے لیے، اور بڑوں کا مدرسہ چلتا پھرتا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کے یہ بڑوں کا مدرسہ ہے، یہ بڑوں کا مدرسہ ہے، اور یہ مدرسہ ایسا ہے ہر قسم کا آدمی، ہر مزاج کا آدمی، تندرست بیمار کیسا ہی ہو، وہ سب اس میں داخل ہو جائے اور دین کا کام سیکھے اور سکھائے۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اور تیسرا مدرسہ کیا ہے میرا عزیز دوستو؟ خانقاہ ہے۔ اب خانقاہ نہیں ہے، اب خامخواہ ہے، اب خامخواہ ہے، اور جو خانقاہ ہے بھی وہاں تک آدمی نہیں پہنچتا۔ تو میں نے ایک آیت کے دو لفظ پڑھے، فذکرونی، مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ، وضو کرو جو میرا حکم ہے، میرے پیارے نبی کا طریقہ ہے، تو وضو ہوگا۔ اس سے ہٹ کر وضو کریں گے تو میرے عزیز دوستو وضو ناقص ہوگا۔ بس اتنا سوچ لیا کرو، ہمارے نبی نے پوری زندگی مصیبتیں اٹھائی، امت کی خاطر پریشانیاں اٹھائی، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ اور میرے عزیز دوستو، بہت سے ہمارے ایمان والے بھائیوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس بہت کچھ تھا۔ پیارے نبی نے غریبوں کا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مدینہ منورہ اور مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، آپ کے ساتھ چلے گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے اللہ، میں ایک وقت بھوکا رہوں، ایک وقت ذرا ادھورا پیٹ کھاؤں، میری مشابہت غریبوں سے ہو جائے گی۔ ان کے مکان بھی نہیں ہے، فٹ پاتھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں تو سو جائے جا کر کے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ میں ان غریبوں کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ پیارے نبی کی عادت ہے، یہ پیارے نبی نے ساری زندگی امت کے خاطر گزاری۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ میں۔ میری اطاعت کیسے؟ میرا حکم، میرے پیارے نبی کا طریقہ۔ اذکرکم، جب تم ان دونوں باتوں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایتوں کے ساتھ میں۔ ایک آدمی بیچارہ وظیفہ پڑھتا ہے، میں میرا سوال کرتا ہوں، روڈ پر گاڑی چلتی ہے دو قسم کی، ایک گاڑی پرمٹ کے ساتھ چلتی ہے، دوسری گاڑی بغیر پرمٹ کے، بولو دونوں میں کیا فرق ہے؟ بولو جی، ایک گاڑی پرمٹ سے چلتی ہے، بغیر پرمٹ کے چلتے، دونوں گاڑیوں میں کیا فرق ہے؟ پرمٹ والی گاڑی ڈرائیور سینہ کھول کر کے چلتا ہے، اور پرمٹ کی گاڑی جس کی نہیں ہوتی وہ ذرا ڈر کر کے چلاتا ہے، کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ میرا عزیز دوستو، ایک تو وہ عمل ہے کسی اللہ والے کی طرف سے اس کی اجازت ہے، اور ایک وہ عمل ہے کتاب میں دیکھنا پڑھنا شروع کر دیا، کتاب میں دیکھا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ کامیابی تو سب بھی ہوتی ہے، لیکن جو کامیابی اللہ والے جس عمل کی اجازت دیتے ہیں اس میں برکتیں ہیں، اس میں بہت بڑی بڑی برکتیں ہیں، اس میں خیر بھی آتی ہے۔
اس میں خیر بھی آتے میرے عزیز دوستوں. اور آج ہمارا حال یہ ہے میرے پیاروں، آج ہم نے اپنی زندگی ایسی بنائی ہے کہ زندگی پر محنت ہو رہی ہے لیکن دین نہیں ہے. دین ہے تو کمزور ہے، دین ہے تو کمزور ہے. اب ایک آدمی محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے دنیا کے مزے کے لیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں لطف دنیا کے ہے کہ دن کے لیے، لطف دنیا کے ہے کہ دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. لطف دنیا کے ہے کہ دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. ایک آدمی بڑا مست ہے، دیوانہ ہے، اور دین سے ہٹ کر کے، دین سے دور ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے. کس لیے؟ اس میں مزہ نہیں ہے، مزہ اس میں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اپنی زندگی گزاری ہے. لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. اے یہ کہ دل پھر بس تو یوں سمجھ، تو نے نادا گل دیے تن کے لیے، تو نے نادا گل دیے تن کے لیے. اس کی زندگی ایسی ہے جو دین پر زندگی نہیں گزارا، اس کی زندگی ایسے میرا عزیز دوستو. ایک آدمی گلاب کے پھول ٹوکرے میں رکھے ہوئے ہیں اور قیمت پیسہ نہیں لیتا، کہتا مجھے تن کے دے دو اور گلاب کے پھول لے لو، تن کے دے دو اور گلاب کے پھول لے لو. اور ان اللہ والوں نے یہ گلاب کے پھول کی مثال کیوں بیان کی؟ گلاب کا پھول پیارے نبی کو بہت پسند ہے، پیارے نبی کو گلاب کا پھول بہت پسند تھا، بہت پسند تھا. میرا عزیز دوستو، نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، نفع دینی دیکھ تو دنیا کی محبودی نہ بہبودی نہ دیکھ. مرضی حق پر نظر کر اپنی کامیابی اپنی بہبودی نہ دیکھ، مرضی حق پر نظر کر اپنی بہبودی نہ دیکھ. تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ. یہ مثالیں ہیں جن کی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا رشید احمد صاحب کنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ. مرض حق پر نظر، قدرت حق پر نظر کر اپنی کمزوری نہ دیکھ. تو چل اللہ کے راستے میں، ایک ہاتھ میں کلام پاک لے لے، دوسرے میں سنت رسول اللہ کو لے کر چل، اللہ تیری مدد کرے گا. اور یہ فرما اے نوجوان اٹھ کھڑا ہو، او نوجوان مسلمان اٹھ کھڑا ہو، چل پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تیرے ساتھ میں معاملہ کیا کرتا ہے. ذرا چل کر تو دیکھو دین پر، چل کر تو دیکھو دین پر. اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دے گا اور ساری پریشانی اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا. تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ. مرضی قدرت حق پر نظر کر اپنی کمزوری، یہ میں سمجھ کہ میں اکیلا ہوں. اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر نظر رکھ، اس پر بھروسہ کر اور پھر کام میں لگ. اللہ پھر تو آگے ہوگا اور تیرے پیچھے قافلہ بن کر چلا جائے گا. ہوا نہیں ایسا؟ اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں ان سے پوچھو میرا عزیز دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ اس میں انعامات دیتا ہے. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت میں 4 مہینے کے لیے جاتا ہوں، سنو ذرا. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور جو کہا حضرت میں 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جاتا ہوں. حضرت نے فرما آپ کو پہاڑ کھانا پڑے گا. یہ میں کسی سنی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کتاب میں پڑھی بات کہہ رہا ہوں. کیا کہا، کیا فرما؟ آپ 4 مہینے تو لگائیں گے، 4 مہینے لگانے سے پہلے آپ کو بہت بڑا پہاڑ کھانا پڑے گا. اور وہ بیچارہ گھر گیا، نظر پڑی تھی حضرت کی اس آدمی کے اوپر، اور وہ بیچارہ سو گیا. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آ. اور وہ کہتا ہے حضرت نے فرمایا تھا پہاڑ کھانا پڑے گا، تو پہاڑ بہت بڑا، میرے پاس تو پوری زندگی میں کھا جانے کا. اور وہ خیر بیچارہ چلا پہاڑ کی طرف کو، چلتا رہا، گھٹتا رہا، پہاڑ بھی گھٹتا رہا، یہ بھی چلتے رہے، یہ آدمی بھی چلتا رہا، پہاڑ بھی گھٹتا رہا، اور گھٹتے گھٹتے گڑ کی جلی بن گئی. اتنا جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا ان سے پوچھو. وہ بیچارے جماعت والے
ایک آدمی پر بڑی محنت کرتے ہیں اور وہ یقین نہیں کرتے جب تک کہ بستر لے کر کے اس کو سواری میں نہیں بیٹھا جاتا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. جماعت کے ساتھی جانتے ہیں اس کو لائیں گے مسجد میں اور وہ جان کر کے یا تو یہ چھوڑ دے گا یا موبائل چھوڑ جائے گا, کچھ نہ کچھ چھوڑ جائے گا کہ امیر صاحب ذرا میں میرا وہ چھوڑ گیا, موبائل چھوڑ گیا یا موبائل کی ریل چھوڑ گئی, ذرا میں اس کو لے کر آتا ہوں. چلو ٹھیک ہے بیٹھو. اب وہ یا تو جائیں گے یا دوسرے کو لے کر جائیں گے, کیونکہ شیطان سے کبھی مایوس نہ ہونا. وہ ایسا جگڑتا ہے, ایسا پکڑتا ہے انسان کو کہ نیکی کا جھانسا دے کر کے بہت بڑی نافرمانی کرا دیتا ہے, کرا دیتا ہے. فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ. فاذکرونی, مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ. اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عطاؤں کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے میرا جی دوستو؟ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم اچھی محنت مزدوری کرتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. آخر یہ اس کی برکتیں کہاں ہیں؟ کھانا صحیح طریقہ کا نہیں, پینا طریقے کا نہیں, چلنا پھرنا. میرا جی دوستو جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کا سب کا طریقہ الگ الگ ہے. طریقہ اس کا الگ الگ ہے. جب تک کہ ہم پیارے نبی کے طریقے کو نہیں اختیار کریں گے تو کسی عمل میں کامیابی نہیں ہوگی. جان سے سن لو, جب تک کہ ہم کوئی کام کرنا ہے دین کا یا دنیا کا, جب تک کہ نبی کے طریقے پر اس پر عمل نہیں کرنے کے ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں. ایک آدمی بیٹھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے, صبح تک اللہ اللہ کرتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے, اور پھر کیا کہتا ہے مجھے فائدہ نہیں ہوا, مجھے عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. چھوٹی سی بات, اگر اللہ تعالیٰ کا حکم تجھ سے عبادت کرانے کا نہ ہوتا تو اللہ اللہ پوری رات نہ کرتا, تہجد نہ پڑھتا, فجر کی نماز جماعت کی نہ پڑھتا. اللہ نے تجھے کام میں لگایا, تو کیوں کہتا میں کامیاب نہیں ہوا؟ کیوں کہتا ہے کامیاب نہیں ہوا؟ کیوں کہتا ہے؟ مت کہہ, توبہ کر ان باتوں سے. میرا عزیز دوستو, صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لاکھوں کا مجمع ہے. پیارے نبی نے فرمایا تم سارے کے سارے میرے ہو. کیا فرما؟ تم سارے کے سارے میرے ہو. آپ نے تھوڑی دیر خاموشی فرمائی, پھر آپ نے چہرہ مبارک اوپر کو اٹھایا اور فرمایا کہ تم میرے نہیں. کیا فرما؟ تم میرے نہیں. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ پہلی تو بات سمجھ میں آ گئی, تم سب کے سب میرے ہو, لیکن اب آپ نے فرمایا کہ تم میرے نہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا جس نے میری مانی اور اللہ کی مانی وہ میرے ہیں, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی وہ میرے نہیں, وہ میرے نہیں, وہ میرے نہیں. اتنا سوچو, ہم اتنا سوچیں نبی کے بارے میں, پیارے نبی کے بارے میں اتنا سوچو. 23 سالہ زندگی آپ نے کیسی گزاری, امت کی خاطر کیسی گزاری؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پھل کی توفیق عطا فرمائے. میرا عزیز دوستو, بڑے عمر والے اللہ کے راستے میں جائے, چھوٹے بچے اپنے بچے تمہارے مدرسوں میں بھیجو. یہ 2 راستے دین حاصل کرنے کے ہیں. اب مدرسے والے جو پڑھا رہے ہیں, استاد نے جو پڑھایا ہے اپنے شاگرد کی نگرانی کرے. ہم نے جو پڑھا اس پر عمل کیا کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کیا اس پر تو پھر بچوں کو وہی سبق پڑھائے. جب تک پڑھے پر عمل نہ کرے آگے نہ بڑھے, جب تک پڑھے پر عمل نہ کرے آگے نہ بڑھائے. یہ طریقہ ہے علم حاصل کرنے کے بعد کامیاب ہونے کا. اور کسی اللہ والے سے تعلق بناؤ, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو. جب تک کہ ہم اپنا کسی اللہ والے کو رہبر نہیں بنائیں گے ہماری زندگی پھیکی پھیکی ہے, ہماری عمر گزر رہی ہے.
برف کی طرح گزر رہے ہیں. عمر ایسے گزر رہے ہیں جیسے برف کی سلی, اور پڑی ہے راستے پر, کوئی اٹھانے والے نہیں, پگھل گئی, ختم ہو گئی. ہم اللہ والوں سے جڑے, لیکن اللہ والے ہونے سے گلے والا نہ ہونا چاہیے. اللہ والا ہو, گلے والا اللہ والا نہ ہونے سے. گلے والے اللہ والے ہوتے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اللہ والے سے ایسے جڑو کہ اگر ہمیں کوئی ان سے توڑنا چاہے تو نہ ٹوٹے, توڑنا چاہے نہ ٹوٹے. میرا عزیز دوستو, حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب جانتے ہو, حضرت تھانوی خلیفہ, حضرت تھانوی کے پیر, یہ فرما کرتے تھے کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو گیا, کیا فرما, جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. کیا فرما, جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. جو میرے سلسلے میں داخل ہو گیا کبھی پریشان نہیں ہوگا, کبھی پریشان نہیں ہوگا. کتنی باتیں ہیں, آخر کی بات بتلاتا ہوں. جو میرے سلسلے میں داخل ہو جنت میں ضرور جائے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. اللہ والے سے تعلق رکھنے کے فائدے ہیں. میں نے آپ حضرات کا بہت وقت لے لیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 2 لفظ پڑھے تھے, فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ. نماز کے اندر سنتیں کتنے, فرائض کتنے, واجبات کتنے,